موضوع الدرس في صفات المؤمنين سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. اس سے پہلے الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے مومنین کو تنبیہ فرمائی کہ کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر سے. اور اللہ نے جو اتارا ہے یعنی قرآن وَلَا يَكُونُوا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو ان سے پہلے اہل کتاب تھے. جب ان کے اور انبیاء کے درمیان میں مدت طویل ہو گئی تو ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، جس کو اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ثم قست قلوبہم، کہ پھر ان کے دل سخت ہوئے اشد کالحجارۃ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ پتھر تو پھٹ جاتا ہے، چشمے نکل آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں سے کچھ بھی خیر نہیں نکلتی. لیکن اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے دل شدید ہو گئے، سخت ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان میں سے کثیر منہم فاسقون، وہ اطاعت اللہ کی اطاعت سے اور فرما برداری سے بھی نکل گئے اور کافر ہو گئے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جان لو اللہ تبارک و تعالی ہی مردہ زمینوں کو زندہ فرماتے ہیں. تو تمہارے لیے قرآن میں بھی آیات بینات ہیں، اس سے بھی اللہ مردہ دلوں کو زندہ فرماتے ہیں. اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات. پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس میں قرات والے یعنی قراء کی دو قراتیں ہیں. ایک قرات تو تخفیف کے ساتھ ہے مصدقین مصدقات، اور ایک قرات جو ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے کہ ان المصدقین والمصدقات.
لیکن اگر تخفیف سے پڑھا جائے تو معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والے، اور اگر تشدید سے ہم پڑھیں گے، شد سے پڑھیں گے، تو معنی ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے۔ تو دونوں معنوں میں فرق ہے۔ اس لیے بعض ائمہ کرام نے پہلی قرات کو ترجیح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صدقہ کرنے والی بات کریں تو آگے موجود ہے کہ اللہ کو کون قرض دے گا، صدقہ تو اس میں آ گیا، تو پھر تو ایک چیز کا تکرار لازم آئے گا کہ پہلے فرمائے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور آگے فرمائے اللہ کو قرض دینے والے۔ تو قرض کا معنی بھی تو اللہ کے راستے میں دینا ہے نا۔ تو اس لیے بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تخفیف والی بات ٹھیک ہے، اس میں مانا ہوگا تصدیق کرنے والے مرد، تصدیق کرنے والی عورتیں ہیں، اور اللہ کو قرض دینے والے، اللہ کو قرضہ دینے والے جو ہیں ان کے لیے یہ ثواب ہے۔ تو اب تکرار نہیں ہوگا۔ لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، تشدید والی قرات جو ہے وہ راجح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا متصدقین والمتصدقات، تو وہاں صدقے کے علاوہ اور معنی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اس کے بعد فرمایا وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اسی طرح ایک آیت میں آتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور کسی مقام پہ آتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور اسی طرح ایک آیت میں آتا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ تو غور کریں، قرآن میں تدبر کریں کہ کیا وجہ ہے کہیں اللہ قرض کی مثال دیتے ہیں اور کہیں اللہ تبارک و تعالی خریداری کی مثال دیتے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالی لفظ تجارت سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کے مالک ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم اس سے مانگنے والے ہو۔ تو پھر قرآن میں ان مصطلحات کو استعمال کیوں کیا گیا؟ بات کو یاد رکھیں، کیوں کئی پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ ایمان باللہ وانفقوا فی سبیل، انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون منا ولا اذى، تو وہاں بھی انفاق ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کی کئی صورتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو وہاں اللہ انفاق کا حکم دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لیکن یہاں ایسے الفاظ کا استعمال کیوں کیا گیا؟ کہیں اشترا کے معنی میں، کہیں تجارت کے معنی میں، کہیں قرض کے معنی میں۔
تو اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں، کوشش کریں، قرآن میں تدبر کریں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن تو حکمرانی کے لیے آیا ہے نا۔ تو اس میں غور کریں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اس انداز میں خطاب فرماتے ہیں جو ان کے عقل کے اور ان کے رواج کے مطابق ہوتی ہے بات۔ اس کو عربی میں مفسرین کہتے ہیں عاملہم کمعاملتہم، یعنی اللہ ان سے ایسے معاملہ کر رہے ہیں جیسے ان کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا کہ ہمارے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے کرامن کاتبین، اللہ نے صحیفہ اعمال لکھ دیا، اللہ کی آمد میں گواہی لیں گے، تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں کہ کون میرا بندہ فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، کون مطیع ہے، کون عاصی ہے، کون ابرار میں ہے، کون فجار میں ہے، کون اخیار میں ہے، کون اشرار میں ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندوں سے وہی معاملہ کر رہے ہیں کہ جیسے تم تحریر کرتے ہو ہم بھی لکھ رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو اس کو کتاب پہ بھئی یہ دیکھو تحریر ہے تمہاری، تو ہم بھی تمہارے نامہ اعمال تمہیں دیں گے کہ پڑھ لو۔ اور بندہ اگر تحریر بھی ہو تو گواہ مانگتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم گواہ بھی دیں گے قیامت والے دن۔ اور اگر تم ان گواہوں پہ جمع کر دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو کہ یا اللہ یہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں، ان کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کیسے گواہ ہیں، یہ ہماری جنس سے بھی نہیں ہے، اور پھر ہم نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اللہ حکم دیں گے کہ ان کے منہ پہ مہر لگا کے بند کر دو، اور حکم دیں گے اعضاء کو کہ اب اے اعضاء انسان تم گواہی دو۔ تو اب جناب انسان کا فخذ بولے گا، پاؤں بولیں گے، جلد بولے گی، ہاتھ بولیں گے۔ اب اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ۔ تو اللہ نے وہ معاملہ کیا جو بندوں کا معاملہ ہے تاکہ کوئی اللہ کے انصاف پہ اعتراض نہ کر سکے۔ اسی لیے قیامت میں پھر جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو بڑے سے بڑے کافر جو ہے وہ بھی مان لیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ کہ ہاں یا اللہ آپ سچے ہیں، ہم نے واقعی یہ کیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ بھی ایسے استعمال کیے ہیں کہ بھائی قرضہ دینا، بھائی قرضہ تو ایسی چیز ہے نا جو کبھی نہیں مرتا، ہر حال میں دینا ہے۔ بندہ مر جائے ورثاء کو دینا ہے، مر جائے اس کی جائیداد سے ملنا ہے، قرض تو قرض ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی مجھے قرض دے دو، تمہارا قرض بھی نہیں مرے گا، اور تم تو اس سخی کو قرض دے رہے ہو جو تمہیں صرف وہ نہیں تمہیں دگنا کر کے واپس کرے گا۔ تم تو 7% 14% سود کے چکر میں پڑے ہو، میں تو تمہیں دگنا دوں گا، دو تو صحیح۔ اور تجارت کے معاملے کی تشبیہ اس لیے دی، یاد رکھو، ایک ہوتا ہے تاجر اور ایک ہوتا ہے مزدور، یوں سمجھ لو لیبر ہے، عامل ہے، مزدور ہے۔ ایک تاجر ہے، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، آپ کے پاس 2 آدمی کام کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ جی وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے۔ ان کو آپ نے رات کو 9 بجے چھٹی دینی ہے، وہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب 9 بجے 9 بجے ہماری جان چھوٹے ہم جائیں، ڈیوٹی ختم ہو۔ لیکن دکاندار ان کو چھٹی دے دیتا ہے، خود رات کے 1 بجے تک بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ تاجر ہے، وہ عامل نہیں، وہ مزدور نہیں ہے کہ ڈیوٹیاں کرے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی میرا تو کاروبار ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے، بیچارے لیبر ہے،
تنخواہ لیتے ہیں، رات کو سوئیں گے تو کل ڈپٹی پہ آئیں گے، لیکن میرا تو تجارت ہے، میرا تو اس میں 20-50 لاکھ لگا ہوا ہے، میں اگر 3 گھنٹے بیٹھ جاؤں ہو سکتا ہے کہ 200-400-500 کی اور سیل ہو جائے۔ تو تاجر وقت نہیں دیکھتا، بات سمجھو، وہ صبح آ جائے گا، نماز پڑھ کے دکان کھول دے گا، لیبر والے 7:30 بجے آئیں گے، مالک صبح 6 بجے آ کے دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو تاجر میں اور مزدور میں فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ مزدوری والی بات نہ کرو کہ نماز پڑھا اور دھکا اتارا اور بھاگے، تاجر بنو، ٹائم لگاؤ گے، یہ تجارت کر رہے ہو کہ جتنا زیادہ وقت لگاؤ گے اتنا کماؤ گے۔ میرے ساتھ مزدوری والا معاملہ نہ کرو کہ بس حکم ہے جی نماز پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لی، السلام علیکم جا رہے ہیں۔ تاجر جیسے کہتا ہے 4 گھنٹے اور لگا لوں، مومن بھی کہتا ہے کہ یار فرض تو پڑھ لیے ہیں، چلو سنتیں بھی پڑھ لوں، اچھا یار 2 رکعت نفل بھی پڑھ لوں، اچھا بھائی پتہ نہیں رات اٹھنے کا موقع نہ ملے 2 رکعت اور نفل پڑھ لوں، اچھا یار موقع ہے رش کم ہو گیا طواف بھی کر لوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ تاجر بنو، مزدور نہ بنو۔ اس لیے وہاں حوالہ دیا تجارت کا، اور یہاں فرمایا قرض کا، وَأَقْرَضْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض دو اللہ کو، قرض دینا حسناً بہتر۔ یہ حسناً کا کیا معنی ہے؟ قرض تو قرض ہے، اللہ کو قرض دو بس کافی ہے، لیکن ساتھ اللہ نے صفت لگا دی، قرضاً موصوف ہے، حسن صفت ہے، نہیں قرض ہو لیکن حسن ہو۔ تو اس صفت لگانے کا کیا مطلب ہوگا یاد رکھیں، علماء نے فرمایا کہ قرضاً حسناً کا معنی اللہ فرماتے ہیں جو مجھے قرض دو وہ مال حلال سے دو، میں حرام قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور وہ پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو حسن کا معنی یہ ہوا کہ قرضہ دو لیکن مال حلال سے دو، یہ قرضہ نہیں ہے کہ رشوت کھا کے خیرات کرتے پھرو، یہ قرضہ نہیں ہے کہ چلو جی بینک میں ڈال دیا 14% آئے گا تو ٹھیک ہے 2.5% زکوٰۃ دے دیں گے اور باقی پھر بھی تو بچا رہے گا نا۔ میں نہ مجھے یہ قرضہ نہیں چاہیے، حلال ہو۔ جب آدمی مال حلال سے صدقہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مال حلال سے جب تم ایک کھجور کا دانہ کسی کو دیتے ہو، اللہ اس کو جبل احد کے برابر بڑھا کے تمہیں ثواب دیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو۔ تو پہلی تفسیر جو ہے علماء نے کی حسناً حلالاً، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حسناً کا معنی یہ ہے کہ انتی بنفس، اللہ کو قرضہ دو لیکن دل سے خوش ہو کے دو، تمہارا دل بھی راضی ہو، یہ نہ ہو کہ جی اب اللہ نے کہا ہے اور وہ زور آور بھی ہے، ہم نہ دیں گردن توڑ دیں، پھر دینا پڑے گا یار، تو وہ قرضہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ انتی بنفس، تمہارا دل جو ہے اس میں خوش ہو۔ جب یہ آیت اتری ایک صحابی تھے حضرت ابی الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے بندوں سے، ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کے ملک ہیں، اس کے مملوک ہیں، اس کی مخلوق ہیں، یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے مملوک سے، اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے کہتا ہے مجھے قرض دو۔ اللہ نے مانگا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں، تو کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میرا سب سے محبوب ترین جو باغ ہے نا، میں نے اللہ کو قرض میں دے دیا۔
اس زمانے میں اس باغ میں 600 کھجوروں کا درخت تھا. 600 کھجوروں کا درخت اس زمانے میں تو بڑی بات سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس دور میں لوگوں کے پاس ایک کھجور کا درخت 2 3 4 50 ہوتے تھے، لیکن جس کے باغ میں 600 درخت ہو. اچھا، اس کے بیوی بچے بھی باغ میں رہتے تھے. یہ دیکھیں خوشی کا عالم، خوش ہو کے آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور اپنی اہلیہ کو بلایا کہ اپنے بچوں کو بھی لے کے، اور سامان جو تمہارا پڑا سامان ہر چیز پر سے بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ. اس نے کہا بھی دادا کیا ہو گیا؟ کہا میں نے سب کچھ اللہ کو قرض میں دے دیا، اللہ سے سودا کر دیا ہے میں نے. تو آگے بیوی بھی تو پھر صحابیہ تھی، اس نے کہا ربح البیع یا ابی الدہدہ، مبارک ہو اللہ نے، تم نے سب سے بہتر سودا کیا. اب دیکھیں یہ طیب نفس ہے کہ جب میں نے اللہ کو دے دیا پھر میں اندر کیوں جاؤں؟ باہر کھڑے کہ اب یہ تو اللہ کا ہو گیا، میرا تو ہے نہیں. اسی لیے فقہا نے ایک جزی لکھی ہے، پرانے دور کی بات ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک وقت آیا جب اس وقت بڑے بڑے علماء جو تھے زندہ تھے. میرے خیال میں شاید حضرت اپنے حسین عبد مدنی رحمت اللہ علیہ اور قاری طیب صاحب رحمت، ان لوگوں کا دور تھا. دارالعلوم دیوبند کو پیسے ختم ہو گئے، یا ان سے پہلے کا دور تھا، اللہ عالم. اور ایک نئی عمارت بنانا چاہتے تھے، طلباء زیادہ ہو گئے، جگہ کم ہو گئی، فیصلہ ہوا کہ اس کی توسیع کی جائے، پیسے نہیں ہیں. تو رات کو اجلاس ہوا، تمام بزرگ، تمام مشائخ، تمام علماء اکٹھے ہوئے کہ بھئی یہ ضرورت پیش آ گئی ہے اور ہمارے پاس تعمیر تو تعمیر ہے، مطبخ کا خرچہ بھی باقی 3-4 دن کا رہ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات تہجد میں سب جو ہونا 2 رکعت صلاۃ الحاجہ الگ اسی نیت سے پڑھ کے اللہ سے مانگو، اور کیسے مانگنا ہے. بندوں سے کیا مانگنا ہے جو خود محتاج ہو؟ محتاج سے کیا مانگو گے؟ سب نے جناب بہرحال نمازیں پڑھی، دعائیں کی. صبح کو بمبئی کے کسی سیٹھ نے اس زمانے میں 5 کروڑ روپے کا چیک بھیجا کہ حضرت یہ تعمیر کے لیے ہے، اور میری تمنا یہ ہے کہ اگر اجازت دیں تو میں یہاں سے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ بھیجوں، وہ وہاں نقشہ بنائیں، عمارت جو ہے وہ کسی طریقے سے بنے. آپ لوگ ایسے سیدھی سادی بنا دیتے ہیں، آنے والی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے کہ بھئی کل 50 سال کے بعد کیا ہوگا. یہ آرکیٹیکٹ کا کام ہے. تو جب چیک آیا تو حضرت نے محتمم صاحب نے پڑھا، اسی کے پیچھے لکھا کہ مرسل الیہ کو واپس کیا جائے، جس نے بھیجا ہے واپس کرو. چیک اس کو ملا تو اس نے تو سر پکڑ لیا. وہ بڑا معتقد آدمی تھا، وہ تو بیٹھ گیا. اس نے کہا اللہ معاف کرے، میں نے تو خالص حلال کے پیسوں سے دیا ہے، اور حضرت نے رد کر دیا. وہ دوڑا بیچارہ، ٹرین پکڑی، پہنچا وہاں، آگے حضرت سے ملا کہ حضرت میری کیا غلطی؟ فرمایا تم نے چیک دیا، اس کو شرط لگا دی کہ میں آرکیٹیکٹ بھیجوں گا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس مال میں ابھی تیرا حق باقی ہے. جب حق باقی ہے تو خیرات ہی نہ ہوئی، ہم نے تو تیرا پیسہ بچایا ہے. بھی خیرات بھی کرو اور فائدہ بھی نہ ہو. خیرات کا معنی یہ ہے کہ تم نے آگے فقیر کو دے دیا، اب اس کو کہو کہ یار اس لیے میں پیسے دے رہا ہوں عمرے پہ جانا، تو اس کا معنی تو تیری شرط اندر باقی ہے ابھی. فقہا تو اتنا خیال رکھتے تھے نا. علماء کا کام ہے نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر رکھنا. ہر آدمی کیسے رکھے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی بڑی دور نظر ہوتی ہے.
ہمارے یہ تو میرے اپنے دور کا واقعہ ہے، قاری طاہر صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا، فرماتے تھے 4 سال پہلے امام نے جو تراویح میں غلطی کی تھی مجھے وہ بھی یاد ہے، اور صرف قاری نہیں تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو بہرحال، اور لیکن وہ تھے ماشاءاللہ پانی پتی استادوں کے شاگرد، اور وہ مارتے ایسے ہیں طالب کو جیسے کچھ جانور ہاتھ آ گیا ہو۔ تو انہوں نے مدرسے میں ایک طالب کو جو مارا نہ دی، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی بازو کی۔ اب وہ کیا کریں بیچارے، والدین لے گئے، غریب لوگ تھے، ہڈی شریف۔ حضرت مفتی مامور صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں تھے، ان کو پتہ لگا، ان کا اہتمام تھا، ان نے لکھا کہ بھئی اتنے دن کی قاری صاحب کی تنخواہ کاٹ دی جائے اور وہ برائے علاج اس لڑکے کو دی جائے۔ حکم ہو گیا۔ قاری صاحب کے پاس جب یہ آیا کہ جناب آپ کی اتنے دن کی تنخواہ کٹ رہی ہے، انہوں نے اس کا جواب لکھا مفتی صاحب کو کہ حضرت آپ نے یہ کیسے فیصلہ فرما دیا ہے، اگر جلاد سے کوڑا کسی کو غلط جگہ پہ لگ جائے تو جلاد تو محفوظ نہیں ہوتا، جلاد کو حکم دیا گیا بھی اس کو 10 کوڑے مارو، اس نے کوڑا غلطی سے کوڑا غلط جگہ لگ گیا، تو اب جلاد کو تو سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر مجھ سے بھی غلطی سے کوئی چیز لگ گئی ہے تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ میری تنخواہ کاٹ دی جائے۔ وہ جواب آ گیا اتنا بڑا، مفتی صاحب نے اس پر لکھا کہ قاری صاحب جلاد مامور ہوتا ہے، اس کو قاضی حکم دیتا ہے کہ اس کو کوڑے مارو، تمہیں کیسے حکم دیا تھا مارنے کا؟ تم مامور تھے۔ یہ علم کی باتیں ہیں، علماء کی باتیں ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ بس جو چیز آئے وہ کہتے ہیں نا جی کہ شکم فقیراں تغارے خدا، ہرا چیز آید فلا در فلا۔ اب تو یہ ہے، اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے نا، اب تو زاغوں کے تصوف میں، عقابوں کے نشے میں، اب ہم تو اللہ والوں کے مقام کو بیٹھ کے بدنام کر رہے ہیں۔ وہ باتیں ختم ہو گئی، وہ علماء بھی چلے گئے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، اب تو فضول باتیں ہیں، بس ایک مقام ہے، اور اللہ جانے۔ حضرت حافظ الشیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو مل رہے ہیں اب ان پہ گزارا کرو، خدا جانے آنے والے وقت میں یہ بھی نہ ملے۔ ہم نے فرمایا ابھی نہیں پہ گزارا کرو۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی تابعی صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نبی نہیں بن سکتا، تو بعد میں آنے والے پہلے بزرگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جناب یہ ہے کہ سمجھیں کہ حسنن کا 2 معنی ہو گئے، ایک رزق حلال ہو، ایک انطیبت نفس، دل سے خوش ہو کے دے۔ ہم 2 باتیں ہو گئی، اور تیسرا علماء فرماتے ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دے، قرضہ بہتر دینا۔ حسنن کا معنی یہ ہے کہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، او یار میں نے آپ کو مسجد بنانے کے لیے کیا، میں نے آپ کو یہ دیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل نہ کر دیا کرو کسی پہ احسان جتا کر۔ دیا ہے ایسے دو کہ ينفق عن يمينه لا يعلم شماله، یعنی دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ بھی نہ لگے۔
صدقہ دینے کا معنی یہ ہے کہ پھر احسان نہ جتلاتے پھرو، جیسے اللہ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تو جو کچھ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہمیں، تو یہ قرض حسن۔ اقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم، یاد رکھو یضاعف لهم، اس کا ترجمہ مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا میں اس کو دوگنا کر دوں گا۔ ضعف کا معنی ہوتا ہے نا دونا، تو یہ بھی لفظ سمجھنے والا ہے کہ دوگنا کر دینے کا کیا معنی، یعنی اگر میں نے 1 لاکھ خیرات دی ہے اللہ مجھے 2 لاکھ دے دیں گے، دوگنا کا معنی تو پھر یہ ہے۔ دیکھو نا لفظ ہے یضاعف لهم، ہم اس کو دوگنا کر دیں گے۔ بھئی دوگنے کا معنی تو پھر یہی ہے نا کہ 1000 دیا 2000 مل گئے، لاکھ دیا 2 لاکھ اللہ دے دیں گے، لیکن یہ تو ادنا اجر جو ہے وہ بھی 10 گنا ہے، تو یہاں صرف دوگنے کا کیا مطلب ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو نیکی کرے گا 10 گنا۔ یہی وہ فلسفہ ہے نا کہ نمازیں فرض 50 ہوئی تھیں، اللہ نے جب ساری معاف کر دی تو باقی 5 رہ گئیں، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا حکم کبھی بدلا نہیں کرتا ہے، میں نے حکم 50 کا دیا تھا، تیری امت میں رحم کر دیا، 45 معاف کر دی ہیں، لیکن تیری امت پڑھے گی 5، ہم 50 لکھیں گے۔ کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ اچھا اب اس سے ذرا اندازہ لگاؤ کہ 1 کا 50 لکھیں گے اور حرم کی 1 نماز ہے 1 لاکھ کے برابر، تو 50 کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی پھر 50 لاکھ لکھیں گے۔ آپ سمجھیں، یہ نہ رہے کہ 1 لاکھ، 1 لاکھ کا کیا مطلب؟ 1 نماز کا ہے 1 لاکھ، اور 1 نماز کو اللہ 50 کے برابر لکھتے ہیں، تو یہاں اگر 1 لاکھ ہوگا تو پھر وہاں بھی 50 لاکھ ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے فرمایا ہے کہ مسجد الحرام میں ہے 1 لاکھ، مسجد آپ نے فرمایا میری مسجد میں ہے 1000 ما سوى المسجد الحرام، لیکن مسجد الحرام نہ وہاں ہے 1 لاکھ۔ تو بعض علماء محدثین فرماتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری مسجد میں 1 ہے اور مسجد الحرام میں 1,00,000 ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا میری مسجد میں 1000 ہے اور ما سوى المسجد الحرام وہاں کیا ہے 1,00,000 ہے، تو 1,00,000 ضرب 1000۔ اب اندازہ کریں کتنا ہو جائے گا؟ 1 لاکھ کو 1000 سے ضرب دو، ہمیں تو حساب آتا نہیں، کیونکہ مولوی اور پیر حساب نہیں کرتے، مفت کا مال آتا ہے، حساب کیوں کریں ہم؟ اللہ نے ہمیں بے حساب دیا ہے، آگے جنت بھی بے حساب مانگ رہے ہیں، وہاں بھی حساب دینے والے ہم نہیں ہیں، حساب دینے کے قابل ہے کہ دیں گے؟ تو ہمیں تو کوئی حساب آتا نہیں، نحن امت امیۃ، حضور نے فرمایا ہم تو امی امت ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ لکھنا آتا ہے نہ حساب آتا ہے۔ تو اب جناب اندازہ کریں تو یہاں صرف آیا کہ دوگنا دیں گے، تو کیا بنا ہوا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ نے فرمایا یضاعف لهم، ہم ان کو بڑھا دیں گے۔ اب کتنا یہ تو وہ جانتے ہیں نا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتی ہم 1 کا 700 گنا دیں گے، اور اگر ہم چاہیں اور زیادہ بڑھا دیں۔
تو یہاں بھی لفظ یضاف ہے. اچھا، کبھی آپ نے اس پہ بھی غور کیا ہے کہ لفظ کیا ہے؟ یضاف. دیکھنا جیسے لفظ تھا مصدقین، تو جب شد آ گئی تو معنی بدل گیا. کیوں؟ قاعدہ ہے اذا زید فی المبنا زید فی المعنی. جب مبنا میں زیادتی ہوگی تو معنی میں بھی زیادتی ہوگی. کیا معنی؟ یوں سمجھو، ایک آدمی کہے کہ فلان قتلا، کہ فلان شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا، لیکن ایک کہے قتلا. اب لفظ تو وہی ہے نا، قتلا، لیکن مد آ گئی، شد آ گئی، قتلا، تو معنی ہوگا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. مسلا، قتلا، تو حرف میں جب مد شد آ گئی تو معنی بدل گیا. اچھا، یہاں بھی لفظ جو ہے کیا ہے؟ یضاف. تو یہ باب مفاعلہ ہے، یعنی ضاف یضاف مضافۃ. اور باب مفاعلہ جو ہے وہ تو جانبین سے ہوتا ہے. سمجھیں کہ بھئی یہ باب مفاعلہ یعنی ضارب یضارب مضاربۃ. کیا مانا؟ اس کو مارا، اس کو مارا، یعنی مفاعلہ ہمیشہ. تو یہاں یضاف ہو. اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ اللہ تو بڑھا دیں گے، میں بھی بڑھا دوں گا. فرمایا تم بڑھاتے جاؤ، ہم اور بڑھاتے جائیں گے. تم بھی بڑھاتے جاؤ، ہم بھی بڑھاتے جائیں گے. یہ کیا ہے کہ تم ایک سمجھو کہ یار میں نے تو آج 1 لاکھ 2 لاکھ دے، اگر تم 10 دو گے ہم اور بڑھا دیں گے. یضاعف لہم ولہم اجر کریم. اللہ نے فرمایا یہ تو ہم تمہیں بدلہ دے رہے ہیں تیرے قرضے کا، اور وہ بھی بڑھا کے دے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے بھی تمہیں اجر جمیل دیں گے، اجر کریم دیں گے. وہ اور انعام ہے میری طرف سے کہ صرف تیرے اس قرض کا نہیں بڑھا دیں گے، بلکہ وَلَهُمْ اجر کریم. اچھا، وَلَهُمْ اجر صرف اجر نہیں ہے، اجر کریم. لفظ کریم کا معنی میں غور کرو گے تو قرآن سمجھ آئے گا انشاءاللہ. دیکھو نا، قرآن کریم، قرآن میں آتا ہے انہ لقرآن کریم. یہاں بھی آیا اجر کریم. اسی طرح محاورات میں بھی آتا ہے رجل کریم. تو یہ لفظ جو ہے کریم کا ایک معنی تو علماء نے کر دیا کہ جمیل، یعنی بڑا خوبصورت ثواب اجر دیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اجر کریم سے مراد ہی جنت ہے. اور قرآن کریم ہے، کیا معنی؟ کریم معنی سخی. معنی یہ ہے قرآن سے جو مانگو دیتا ہے. قرآن سے ہدایت مانگو دیتا ہے، موعظت مانگو دیتا ہے، حکمت مانگو دیتا ہے. اگر اسرار و حکم مانگو دیتا ہے تو مانگو تو صحیح نا. قرآن کریم ہے. اور کریم جو ہے، جو سخی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ میرے دروازے پہ مانگنے والا جو ہے یہ کالا ہے، گورا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، وہ سخی ہو دیتا ہے. قرآن بھی کریم ہے. جس قوم نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن نے سب کو منور کر دیا. قرآن نے بھی کبھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ عربوں کو دوں گا لیکن عجم کو نہیں دوں گا، بلکہ اللہ کے قرآن کا تو معجزہ ہے. عرب مثال دیتے ہیں کہ قرآن حجاز میں اترا ہے، مصر میں پڑھا گیا ہے، لیکن ہندوستان میں سمجھا گیا ہے. لوگ مثال دیتے ہیں کہ اللہ نے وہاں ایسے ایسے عالم پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے اسرار و رموز و اشارات و کنایات و حکم کو سمجھا ہے. تو اس لیے یہاں بھی فرمایا مسلمانوں میرا ثواب جو ہے نا صرف ثواب نہیں ہوگا، کریم بھی ہوگا. اس ثواب کے بعد جو اجر مل رہا ہے
اس اجر سے اور کچھ مانگو گے وہ بھی ملتا جائے گا. کیا مانا؟ جنت ہے نا، تو جنت میں جو مانگو گے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھئی جنت کی تعریف کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے وہ کریم ہے نا، تو کریم سے جب مانگو گے تو انکار نہیں ہوگا. اللہم ارزقنا الجنت الفردوس الاعلی بغیر حساب. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واللہ اعلم. کہتے جی کہ عورت کا کسی مرد کو دیکھنا جائز ہے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کافر کھیل رہے تھے تو بی بی عائشہ ان کو دیکھ رہی تھی. یہ پتہ نہیں تم لوگوں کو اللہ ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، کہاں سے پڑھتے ہو یہ باتیں؟ کس نے کہا ہے آپ کو کافر کھیل رہے تھے؟ کوئی عقل کرو. وہ تو مسجد نبوی میں مشق کر رہے تھے تیر اندازی کی. بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور میرے آگے کھڑے ہو گئے، میں حضور کے کندھے پہ اپنی چہرہ رکھ کے دیکھتی رہی، اور بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور مجھے کہتے کہ بس دیکھ لیا، تو میں کہتی نہیں اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ حضور کے دل میں میری کتنا محبت ہے، میرے لیے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں. کس نے کہا ہے آپ کو کافروں کو بی بی عائشہ دیکھ رہی تھی؟ اچھا ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ آیات تو پردے سے پہلے ہیں، اس وقت دیکھنا جائز تھا، تو پردے کے بعد کی آیت ہی نہیں ہے. پردے سے پہلے دیکھنا جائز تھا. سب صحابہ گھروں میں آتے تھے جاتے تھے، کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. جب آیت حجاب آ گئی تو دیکھنا منع ہو گیا. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک ہندو کے ساتھ کاروبار کیا تھا، اس کے تقریباً کوئی 40,000 روپے جو ہیں میرے پاس زیادہ آ گئے، واپس کرو اس کو. ایک کیا بات ہے، ہندو ہو جائے کوئی ہو، معاملات تو معاملات ہیں. معاملات جو ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہندو ہے مسلمان ہے یا سکھ ہے. آپ کے اس کے پیسے ہیں، اس کو واپس کرو، حقوق العباد ہے. بتا دو بھی غلطی سے تمہارے پیسے میرے پاس آ گئے، لو لینے میں کوئی ناراض ہوگا بھلا؟ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بال سارے کاٹے ہیں یا ٹک لگائے ہیں 2-3؟ اگر ٹک لگائے ہیں تو ایک بکری دم پڑ گئی. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ داڑھی فرض ہے. یاد رکھو داڑھی مبارک جو ہے وہ واجب ہے، یعنی فرض بھی نہیں ہے لیکن سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں ہے. حضور کا ان پہ دوام ہے اور تمام انبیاء کا دوام ہے، اور اس لیے علماء فرماتے ہیں الامر للوجوب، حضور نے حکم دیا ہے اعفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ، تو جب امر ہے تو واجب ہو گئی. میں نے طواف بھی کیا، 2 رکعات بھی پڑھی، صفا مروہ دوڑا، لیکن مجھے یاد نہیں میں نے 6 چکر کیے تھے یا 7 کیے تھے. میں نے سر منڈا لی، ٹھیک ہے آپ کا عمرہ ہو گیا، لیکن احتیاطاً وہ 1 چکر دوبارہ لگا دو، چونکہ اکثر شوت ہو جائے تو عمرہ ہو جاتا ہے. بہرحال میں نے تھوڑے بال کٹوائے اور میں نے وہی احرام میں سو گیا، صبح اٹھ کے سارے کٹوا دیے، ٹھیک ہو گیا. والد والدہ کے لیے حج یا عمرہ بالکل کریں. کہتے
جی کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں. کیا بتاؤں؟ بندہ ہوں، انسان ہوں، بس کیا بتاؤں؟ انسان ہوں، ایک طالب العلم ہوں، بس کیا بتانا ہے؟ کیا میں کوئی سید ہوں، قریشی ہوں، کوئی مخدوم ہوں، ایک ادنا طالب العلم ہوں. بلوچ قوم ہے میری جو سارے چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں. اللہ کام چاہے لے رہا ہے تو لیتے ہیں، اس کی مہربانی ہے. اس میں کوئی میرے پاس قابل تعریف بات ہو تو بتاؤں نا کہ جناب میں مخدوم ابن مخدوم ہوں، یا پیر ابن پیر ہوں، یا میں سید ہوں، قریشی ہوں. کچھ بھی نہیں. سرمے مفت نظر ہوں. یہ ہے قیمت میری. میں نے آپریشن تھیٹر میں تھا. آپریشن لمبا ہونے کی وجہ سے میری ظہر کی نماز نکل گئی. 3:25 پہ بڑی ادا ہو گئی. چونکہ احناف کے نزدیک تو ظہر کا وقت جو ہے مثلین تک چلا جاتا ہے. آپ نے ٹھیک پڑھی ہے. کہتے ہیں جی کہ آپ کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سوال پڑھتے رہتے ہیں. آپ نے کون سا لفافے میں بند کر کے بھیجے ہے کہ کوئی نہ پڑھے؟ جب کھلی چیز ہے تو ہر کوئی پڑھے گا. عورت نے پہلے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، بعد میں عمرہ کیا تو کاٹے. وہ پہلے نہ کاٹنے کی تو دم پڑ گئی نا. ایک بکری دم ادا کریں. قبر کھودنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ بالکل معاف ہوتے ہیں. جب آپ جنازے میں جائیں، کفن میں جائیں، تدفین میں جائیں، قبر کھودنے میں جائیں، بالکل اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں. حب الوطنی جو ہے وہ تو جائز ہے، لیکن قومیت پر افتخار نہیں کرنا چاہیے. فخر ہمیں اسلام پہ ہونا چاہیے. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ قبیلے، یہ شاخیں، یہ قومیں ایک دوسرے کی پہچان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب دیکھو نا، بلال الحبش صہیب روم. بلال حبش سے آیا، صہیب روم سے آیا. وہ جنت کے سردار بن گئے. جو مکے میں ابھی جہل پیدا ہوا لانتی، وہ جہنم کا حقدار بن گیا. کہتے جی کہ میں دبئی سے آیا تھا حج افراد کی نیت سے. میں نے حج کی بکری نہیں لی. حج افراد میں بکری دینا واجب ہی نہیں ہوتا. دے دے تو الحمدللہ، نہیں دی کوئی بات نہیں. اکثر لوگ جو ہے غلاف کعبہ پہ لوگوں کے نام لکھتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے. ایک آدمی نے کراچی سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروا بھی نہیں دوڑا اور کپڑے بھی پہن لیے، حلق بھی نہیں کرایا. ماشاءاللہ. تو بہرحال وہ حلق بھی کرائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. ہمارا ایک گاؤں ہے، خرید و فروخت ہے، اس میں ضرورت کی ہر چیزیں ملتی ہیں. البتہ سونے چاندی کی دکانیں نہیں. بالکل وہاں جمعہ ہوتا ہے. اگر گاؤں ہے اور بازار ہے اور ضروریات کی چیزیں دستیاب ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں میلاد کا رواج ہو گیا تو رواج ہی ہے نا، دین تو نہیں ہے نا. دین ہوتا تو حضور پاک بتلا کے جاتے نا. دین تو حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا. تو سب سے پہلا میلاد تو حضرت ابو بکر مناتے، حضرت عمر مناتے، عثمان و علی مناتے، حسن حسین مناتے، بی بی فاطمہ الزہرا مناتی. یہ تو حضور کے 600 سال بعد ایک نجم الدین بادشاہ تھا، اس نے یہ بدعت رائج کی. اگر صفا مروہ کے دوران میں ناک کا بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا. حرم کے اندر نمازیوں کے آگے بھی نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. یہ مسئلہ تم نے کوئی خود لکھا ہوا ہے،
گھڑن تو ہے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا نہ اس کو کھائے گی، ہمیں کیوں کھائے؟ یعنی نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہوتی ہے، پڑھنے والے کی کوئی برکت نہیں ہوتی. عجیب بات ہے، لوگ گھڑتے رہتے ہیں نا مسئلے. اگر ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کے اشارے میں آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں، اصل پہلا اور آخری ضروری ہے. درمیان میں تو اشارہ نہ بھی کرے تو کچھ نہیں ہوتا. روضہ رسول اللہ پہ سامنے کھڑے ہو کے بالکل صلاۃ و سلام پڑھے اور اسی عقیدے کے ساتھ کہ انبیاء حیات ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی یاد ہو. ریاض الجنت میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے نمازیوں کے اوپر سے پھلانگنا یا ان کے آنکھ بالکل نہ کریں، بیٹھے انتظار کریں جب موقع ملے پڑھیں. حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن کعبے سے مراد حرم ہے، یہ نہیں کہ کعبے کے اندر. کیونکہ اب دیکھو قرآن کہتا ہے ہدیم بالغ الکعبہ، کہ تم حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو. کہاں ذبح کرتے ہو تم؟ مینا میں. تو سارے حرم کو بھی کعبہ کہا گیا ہے. ویسے بھی آپ عقل استعمال کریں، تمہارے ہاں جب عورت کے بچے کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے اس کو مسجد لے جاتے ہو کہ وہاں برکت کا بچہ پیدا ہوگا. ایسے لوگوں نے کتابوں میں بنا رکھا ہے مولود کعبہ، مولود کعبہ. اگر اندر بھی ہم مان لیں حضور باہر پیدا ہوں تو کیا وہ حضور سے افضل ہو جائیں گے پیدائش کی وجہ سے؟ سورت حشر کی آیتیں بالکل پڑھا کرو. جز اللہ عنا محمد، یعنی اللہ آپ کو بدلہ دے جس کے وہ لائق ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی. پورا مکہ مسجد الحرام ہے، تمام احکام میں نہیں ہے. وہاں تو اس مسجد میں تو بیوی کے ساتھ سونا منع ہے، لیکن باقی گھر میں تو سو سکتا ہے نا. یہ معنی نہیں ہوتا ہے. اس کو مسجد الحرام کہا گیا ہے، ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ مسجد الحرام میں کبھی کسی کے آگے نہ گزرو. میری بیٹی ہے اور اس کی بینائی کم ہو رہی، اللہ شفا عطا فرمائے. میری بھابھی کا انتقال ہو گیا ہے، ان پہ حج فرض تھا. میں ان کا حج کرنا چاہتا ہوں. تم کیوں بھابھی کا حج کرنا چاہتے ہو؟ ان کو کہو وہاں سے کوئی آدمی بھیجیں اپنا محرم. جو امام سود کھاتا اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے. اگر کوئی حنفی اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی. بریلوی کے پیچھے پڑھے اگر وہ بدعتی ہے تو نہیں ہوگی. طواف الوداع عمرے والوں پر واجب ہی نہیں ہے. اگر کرو تو آخری کام طواف الوداع ہو کرو اور چلے جاؤ. عمرہ کر لیا ہے، طواف وداع اگر نہ کیا جائے کوئی بات نہیں. عمرے کے لیے صفا مروہ دوڑنے کے بعد سر منڈوا لیا، لیکن مونچھیں بھی مشین سے چھوٹی کرائی. اگر پہلے مونچھیں چھوٹی کرائی ہیں تو دم پڑ گئی، سر منڈانے کے بعد کرائی ہے تو کوئی بات نہیں. انعامی بانڈ جو ہے بالکل حرام ہے. یہ تو لاٹری ہے، جوا ہے. کون سا انعامی بانڈ ہے؟ کون سا تم نے تیر مارا ہے کہ تمہیں انعام مل رہا ہے؟ یہ تو پیسے بٹورنے کا طریقہ ہے. رکن یمانی موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے گزر جائیں. عصر کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن حنابلہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کتاب نہ ہو تو شان کم ہو گیا، ویسے آپ کو بے وقوفی ہے۔ مسند امام اعظم ہے اور جس میں تمام احادیث ثلاثی سند کے ساتھ ہیں۔ امام بخاری کو تو صرف 22 حدیثیں ملی ہیں ثلاثی، اور وہ بھی احناف کے شاگردوں سے۔ مقلد وہ ہوتا ہے جو کسی عالم کی مسئلہ پوچھ کے دلیل نہ مانگے اور اس کی بات پہ عمل کر لے۔ یہ اس وقت ہے جب خود عالم نہ ہو۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں، میں نے بھی سنا ہے جیسے آپ نے سنا ہے۔ اگر ہیں ان کی مدد کرو، کیونکہ اگر ہم ان کی سپورٹ نہیں کریں گے وہ بند ہو جائیں گے، پھر وہی یہودی بینک چلیں گے۔ حرام کمائی سے حج قبول نہیں ہوتا، وہ تو حدیث میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو آواز آتی ہے کہ ملبسک حرام و مأکلک حرام و حجک مردود علیک، تیرا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، تیرا حج میں تمہیں تمہارے اوپر معاف کروں۔ آیان ریان پتہ نہیں 12 ریان پر بھی لفظ ہے، ریان نام رکھا جائے کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کرنے کے بعد نواں استلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ اگر والدہ آپ کی بوڑھی ہے تو اور عورتوں کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہے۔ ہم جب آئے تو احرام کے بغیر آئے، دوسرے دن ہم نے جیرانہ سے احرام باندھا، دم پڑ گئی، آپ کو میقات سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ اگر دم کی طاقت نہ ہو 10 روزے رکھ لیں۔ علی جب نام ہو جائے نا، یاد رکھو کہ جب کوئی چیز علم ہو جائے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ ویسے یعنی بڑائی سے بھی ہے، آپ بڑے آدمی تھے، شان والے تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين